الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، سب سے پہلے ہم مختصر دہرائی کر لیتے ہیں لحن جلی۔ لحن جلی کی چار غلطیاں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ لحن جلی کی پہلی غلطی اس میں سے یہ ہے کہ مخارج کے اعتبار سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ اچھا، دوسری غلطی کیا ہے؟ حرکات و سکنات کو آپس میں بدل دینا۔ جیسے انعمتا کے اوپر یعنی تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو اگر پیش سے بدل دیں گے، زیر سے بدل دیں گے، سکون کی علامت سے بدل دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ انعمتا کا مطلب تو نے انعام کیا، انعمتو کا مطلب میں نے انعام کیا۔ تیسرے نمبر کی غلطی کسی حرف کو بڑھا دینا یا بیجا کھینچ دینا۔ چوتھے نمبر کی غلطی کیا ہے؟ کسی حرف کو کم کر دینا، یعنی ایک لمبا کیا ہوا حرف تھا اس کو کم کر دینا۔ جیسے جعلنا کو اگر ہم جعلنا کر دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک منٹ جی بس۔ اچھا، جیسے جعلنا ہے، لمبا حرف ہے، اس کو اگر ہم جعلنا پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا، جعلنا کا مطلب ان سب عورتوں نے بنایا۔ پھر ہم نے حروف کی تعداد پڑھی تھی۔ حروف کی تعداد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو 28 ہے یا پھر 29 ہے۔ اس کے بعد جن حروف کو ہم اردو میں بڑی یہ لگا کر ادا کرتے ہیں ان حروف کو عرب الف لگا کر ادا کرتے ہیں، جیسے با، تا، سا۔ یہ سارے آپ کے سامنے میں تفصیل سے رکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے حروف کے مخارج شروع کیے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف، واو، یا جب بحالت حروف مدہ استعمال ہوتے ہیں تو اس وقت جوف دہن یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تین حروف ہیں، تا، دال، طا، تا، دال، طا۔ یہ تینوں حروف کیسے ادا ہوں گے؟ زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تو تا، دال، طا تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اب تا اور طا میں آپس میں ہم نے فرق کرنا ہے تو تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، دو نقطے والی کو، اور جس کو ہم اردو میں توئے بولتے ہیں اسے ہم پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تین حروف ہیں، ثا، ذال، ظا، ثا، ذال، ظا۔ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ زبان کی نوک ہلکی سی پھیلا کر باہر نکالیں گے، اوپر والے دونوں دانتوں کے کناروں سے نرمی سے لگائیں گے تو ثا، ذال، ظا کی ادائیگی وہیں سے ہوگی۔ اب ذال اور ظا میں فرق کیسے کریں؟ ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے، ظا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے؟ ز، سین، صاد۔ تو یہ تین حروف ہیں، ز، سین، صاد۔ تو ان کی ادائیگی کا طریقہ کیسے ہے؟ اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملائیں گے، اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ زبان کی نوک ہلکی سی درمیان میں ٹچ کریں گے
تو اس طرح یہ تینوں حروف ادا ہوں گے، زا، سین، صاد۔ اچھا، زا کو ہم سختی سے ادا کریں گے، زا، 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 ٹھیک ہے جی۔ جبکہ سین کو سختی سے ادا نہیں کریں گے، مطلب کم سختی سے ادا کریں گے، جبکہ صاد کو ہم نرمی سے ادا کریں گے اور پر کر کے پڑھیں گے۔ سین اور صاد میں فرق کیسے کریں گے؟ سین کو باریک کر کے پڑھیں گے اور صاد کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کیا ہے صاد کو پر کر کے پڑھنے کا؟ زبان کی جو جڑ ہے نا، وہ اوپر والی یعنی جڑ کو ہم اٹھائیں گے، اوپر تالو کے نزدیک لے جائیں گے، بالکل بالکل نزدیک لے جائیں گے، تو صاد کی ادائیگی وہیں سے ہوگی، صاد، صاد۔ لیکن اصل میں ادائیگی کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ وہ انہی کے ساتھ ہی ہے، یعنی اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں کو آپس میں ہم نے ملانا ہے اور زبان کی نوک ہلکی سی درمیان میں لگانی ہے۔ وہ بہت دفعہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ زبان کی نوک جو ہے لگ رہی ہے۔ تو مطلب آپ نے بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کو آپس میں آپ نے ملانا ہے اور صاد کو ادا کرتے ہوئے نرمی سے ادا کرنا ہے، صاد۔ اچھا، ایک بات اور بھی آپ نے خیال رکھنی ہے، صاد کو ادا کرنے کے لیے ہونٹ گول نہیں کرنے جب تک اوپر پیش نہ ہو۔ اگر آپ پیش اس کا اپنا ہونٹ گول کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سواد پڑا جائے گا، سواد۔ ایسے نہیں پڑھنا، صاد، 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 ز، سین، صاد، ز، سین، صاد۔ صاد کو پڑھنے کے لیے ایک تو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، دوسرا یہ ہے کہ یعنی اس کو نرمی سے ادا کریں گے، صاد، 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 ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد دو حروف ہیں حمزہ اور ہا، یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، وہاں سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا۔ یہ حمزہ کو ادا کرنے کے لیے شروع میں بھی ہا ہوگی اور آخر میں بھی ہا ہوگی، حمزہ، حمزہ، اور اس کے بعد ہا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہا کو ادا کرنے کے لیے بعض دفعہ جب انسان تکلف کرنے لگتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ بعض دفعہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا۔ آپ بس نارمل جو ہے سانس پورا اندر لے جائیں، پھر ہا کی ادائیگی کریں، ہا، ہا۔ یہ بس آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، جیسے بعض دفعہ انسان پریشانی کی حالت میں ہو نا اور سانس خوب اندر لے جاتا ہے اور ٹھنڈی سانس نکالتا ہے، ہا، ہا۔ یہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا، وہی آواز ہا کی آواز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عین اور ہا، میرے خیال میں یہ جو دو حروف ہیں نا، یہ پھر ہم اگر کل پڑھ لیں تو یہ بہت بہتر رہے گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا بے شک سبق لیں، لیکن اچھے طریقے سے خوب تیار کریں، اس میں کمی کوئی نہ ہو۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا ہے، ہم ساتھ میں انشاءاللہ قرآن مجید بھی شامل کریں گے، تو جب قرآن مجید ساتھ شامل ہوگا تو زیادہ جو ہماری پریکٹس ہوگی وہ قرآن مجید پر ہوگی۔ ہاں، بس یہ تھوڑا سا معاملہ ہے کہ میں سن نہیں سکوں گا آپ سب کا، کیونکہ یہ جو کلاس ہے نا، اس کے اندر خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے سننا غیر مناسب ہے۔ تو یہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دے، جو بھی میں سبق یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس کو تیار کرنے کے بعد اگر آپ
مجھے ریکارڈنگ کر کے بھیج دیتے ہیں، تو پھر جیسے مجھے موقع ملے گا میں وہ سن کر جو بھی کوئی غلطی وغیرہ ہوگی وہ بتا دوں گا. یہ تو کر سکتا ہوں، لیکن کلاس کے دوران سننا ذرا مشکل ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہی میں نے یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ کلاس کے دوران کوئی جو ہے اس میں آواز نہیں کھولتا، اور ویڈیو بھی میں بلکہ شروع میں بند کر دیتا ہوتا ہوں. اور آپ لوگ خود سے بھی یہ اہتمام کریں کہ اپنی جو زوم ہے اس کی سیٹنگ کے اندر آپ ویڈیو کو سٹارٹ سے ہی بند کر دیں، یعنی بند ہوئی ہوئی ہو آٹومیٹکلی، جب آپ کھولیں تو وہ بند ہو. اور اسی طرح یہ خیال کیا کریں اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو وہ آپ میسج کے ذریعے سے کیا کریں، اس میں جھجک بھی نہ کیا کریں. اس کے علاوہ اگر آپ بعد میں پڑھ رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، کوئی ذہن میں آپ کے سوال آتا ہے تو فوراً میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ سوال کریں. جو ہی مجھے موقع ملے گا میں آپ کو اسی وقت انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں. اب ہم کیا کریں گے، پھر سے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں بس. ز سین صاد، ز سین صاد. یہ کیسے ادا کریں گے؟ اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی نوک درمیان میں ہلکی سی ٹچ کریں گے تو یہ تینوں حروف وہیں سے ادا ہوتے ہیں. ز سین صاد. اچھا، زا کو سختی سے ادا کریں گے اور سین کو تھوڑا سا کم سختی سے ادا کریں گے، جبکہ صاد کو نرمی سے ادا کریں گے، بالکل نرمی سے. جیسے کیا میں کہہ سکتا ہوں، بس آپ مطلب زبان کی جو جڑ ہے نا وہ بالکل تالو کے نزدیک پہنچ جائے، بہت ہلکی سی سانس وہاں سے آپ کی آئے گی جس کے ذریعے سے صاد کی ادائیگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان تینوں حروف کو صفیریہ کہتے ہیں، سیٹی کی آواز والے حروف. اچھا، ہم پیچھے چلتے ہیں، پیچھے والے حروف کو بھی پھر سے ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. اب دیکھیں، جیسے یہ قا ہے نا، صاد کی جب ہم ادائیگی کریں گے نا، یہ زبان اپنا دانت کا یہ کنارہ اور وہ کنارہ یہ آپس میں ملائیں گے اور زبان کی جو جڑ ہے نا یہ اوپر کو لے جائیں گے، اٹھا دیں گے. تو یہ یہاں پہ بہت ہلکا گیپ بچے گا جس کے ذریعے سے ہوا جائے گی. تو صاد کی ادائیگی اس طرح بالکل ہی آسانی سے ہوگی. قا کی ادائیگی بھی اسی طرح ہے. قا کی ادائیگی کیسے ہے کہ زبان کی نوک جو ہے اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے گی اور ساتھ میں زبان کا جو باقی پیچھے حصہ ہے وہ تالو سے بھی لگے گا، تو جا کے قا کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی. اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے. اور ثا، ذال اور وا کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی نوک پھیلا کر اوپر والے دونوں دانتوں کے کناروں سے نرمی سے جب لگائیں گے تو ثا، ذال، وا کی ادائیگی ہوگی. ثا، ذال، وا. اچھا جی، ذال اور وا آواز بھی ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے، ادائیگی کی جگہ بھی ایک ہے اور آواز بھی ایک ہے. دونوں معاملات اس طرح کے ہیں. اب ان کو آپس میں الگ الگ کیسے کریں گے؟ ذال کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے، وا کو پر کر کے موٹا کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے. وا، وا. اب دیکھیں، ذال کو بھی میں ذا کر کے پڑھوں گا، پھر دیکھیے گا ذا، ذا، ذا. لیکن ذال کو جب ہم وا کو جب ہم پڑھیں گے تو پھر پر کر کے پڑھیں گے. وا، 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 ذا، ذا. ویسے تو یہ ذال ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ سے اگر ہم ادا کریں اور ایک ہی ساؤنڈ ادا کریں تو ذال کو پڑھتے ہوئے الگ ساؤنڈ آنی چاہیے اور وا کو ادا کرتے ہوئے الگ ساؤنڈ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ذا، 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 وا، ذا، وا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو ادا کرنے کے لیے صرف اور صرف ہم نے ذال کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور وا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب وہ ذال کو یا سا کو ادا کرنے لگتے ہیں، زبان کی نوک باہر تو نکال لیتے ہیں لیکن
جب وہ پڑھنے لگتے ہیں تو زبان کی نوک پیچھے چلی جاتی ہے، ان کو خود کو بھی بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا۔ اس چیز کا آپ نے خصوصی اہتمام کرنا ہے، جب آپ پریکٹس کریں گے نا اس وقت خوب آپ نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ زبان کی نوک ہلکی سی باہر جب تک نہیں نکالیں گے تو یہ ذال جو ہے یا تو زا کی ادائیگی میں چلی جائے گی، یعنی زا کی آواز دے گی، یا غا کی آواز دے گی، یا غاد کی آواز دے گی۔ تو اس وجہ سے آپ نے کرنا کیا ہے، زبان کی نوک ہلکی سی باہر نکالنی ہے، جیسے اللہ وینا، اللہ وینا۔ تو بہت سارے لوگ کیسے پڑھتے ہیں، اللہ زبان باہر نکال لیتے ہیں، پھر جب ذال کی ادائیگی ہونے لگتی ہے اس وقت اندر چلی جاتی ہے، ان کو خود کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ زینا، پھر زینا پڑھیں گے تو یہ تو زا کی آواز ہے، اللہ وینا، اللہ وینا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی تا، دال، قا۔ زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے جب ہم لگائیں گے تو ان تینوں حروف کی ادائیگی ہوگی۔ تا اور طا میں فرق کیسے کریں گے، دو نقطے والی تا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قا کو موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح اپنے موٹا کرنا ہے، زبان کی جو نوک ہے وہ آگے اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے اور باقی حصہ اوپر تالو کو لگائیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے تو قا کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اب آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ مجھے بتائیے تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں۔ جی آپ لوگوں کے پاس آدھا منٹ ہے، دیکھ لیں، کوئی سوال ہو تو ضرور بتائیے، میں جب تک آپ کی حاضری۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بھی لوگ مطلب کورس میں شامل ہیں نا، اپنا ملک، شہر، تعلیم اور نام لکھ کے مجھے بھیج دیں تاکہ میں آپ کو آپ کا رول نمبر بھیج دوں۔ پہلے میں تجوید القرآن جو کورس یہ ابھی چل رہا ہے اس کی میں حاضری نہیں لگایا کرتا تھا، اب میں حاضری لگاؤں گا، تو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ کو ایک یادگار کے طور پر سند بھی بنا کے دوں، تو اس لحاظ سے آپ لوگ جو ہے مجھے اپنا نام بھیجیں گے تو پھر میں جو ہے اسے سیو بھی کر لوں گا، اور کیا ہوگا، اور میں آپ کو آپ کا رول نمبر بھیجوں گا، اسی رول نمبر کو آپ نے جس نمبر سے میں لنک بھیجتا ہوں اس پر آپ نے روز وہی اپنا رول نمبر لکھ کے بس بھیج دینا ہے، جس سے آپ کی حاضری جو ہے مینٹین ہوتی رہے گی۔ تو میں دیکھوں گا جس کی 75% حاضری ہوگی نا تو اس کو میں انشاءاللہ سند بنا کر دوں گا۔ یہ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کا کورس ہے، تو جب مکمل ہوگا تو یہ میں آپ لوگوں کو سند دوں گا، لیکن قرآن مجید کا ہمارا سبق اسی طرح جاری رہے گا۔ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا نا، اس دفعہ میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا سبق بھی ہم سورۃ فاتحہ سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح کوشش ہے، اللہ سے توفیق بھی مانگیں گے کہ تھوڑا تھوڑا سبق لیں لیکن اچھے طریقے سے تیار کریں، قرآن مجید کو قواعد و تجوید کے مطابق پڑھیں، اور اس طرح پورا قرآن مجید مکمل کرنے کا ارادہ ہے، اور باقی اللہ رب العزت سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ کی توفیق ہوئی تو ضرور انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ ویسے پہلے میں نے آخری سپارہ جو ہے مکمل کروایا ہوا ہے، اور سورہ بقرہ بھی اسی طرح جو ہے جوڑ توڑ کے ساتھ اور قواعد کی روشنی میں مکمل کروائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ میں نے یہ اب دوبارہ سوچا ہے کہ یہ پورا قرآن مجید ایک ہی ترتیب سے مکمل کیا جائے اور اس کی ریکارڈنگ بھی محفوظ کی جائے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ سورۃ فاتحہ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی سوال نہیں لکھا، اس کا مطلب آپ کو سب سمجھ آ گیا۔ چلیں جی پھر آج ہم یہیں پہ ہی اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔